الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالق الناس بأخلاقهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل دین عطا فرمایا اور ساتھ میں ایک کمپلیٹ اور مکمل کتاب عطا فرمائی اور مزید کرم در کرم یہ ہوا کہ نبی آخر الزمان تاجدار عرب و عجم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. دین بھی کمپلیٹ عطا فرمایا، کتاب بھی کمپلیٹ، اور جو نبی عطا فرمایا گویا یوں کہیے کہ سب سے اخیر میں آنے والے مہر کے طور پر ایسا امام الانبیاء نبی ہمیں عطا فرمایا. دوسری جتنی کتابوں کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو سمیٹ کر قرآن کریم میں جمع کر دیا گیا.
سرکار کی سیرت سامنے ہے، آپ کا اسوہ سامنے ہے، آپ کی تعلیمات سامنے ہیں. ہمیں دنیا کے کسی مذہب کے طور و طریقے کے اپنانے کی ضرورت نہیں، دیگر کتبوں کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں، دوسرے کسی آئیڈیل اور رہنما کی ہمیں ضرورت نہیں. مذہب اسلام پہلے سے مکمل رہا ہے اور قیامت تک یہی دن مکمل رہے گا اور چلتا بھی رہے گا. لوگ آتے جاتے رہیں گے، انسان بدلتے رہیں گے، حکومتیں بدلتی رہے گی، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن اسلام یہی قیامت تک چلنے والا مذہب رہے گا. مختلف حالات سے دوچار ہو کر ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہر دور میں ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی تائید رہی ہے، مدد رہی ہے، اور ہمیں تو مذہب اسلام کی تعلیمات سے جینے اور مرنے کا طریقہ سکھلایا گیا. اگر زندگی گزارنا ہے، جینا ہے، تو اسلام کے اندر تمہارے لیے رہنمائی اصول تمہارے سامنے ہے. اور اگر خوشی اور خوشی کے بعد غم بھی آ جائے تو غم کا طریقہ بھی شریعت نے ہمیں بتایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہیں، کمپلیٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، اس کے دماغ کی کمزوری کہی جائے. اور سرکار کا مزاج یہ رہا ہے، آپ کا طریقہ اور اسوہ یہ رہا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے اپنے ساتھ رہنے والوں کا، اٹھنے بیٹھنے والوں کا، ان کے مزاج کا خیال فرمایا، ان کے مزاج کی رعایت فرمائی کہ سامنے والا جیسا آدمی ہے اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. خالق الناس باخلاقہم، یہ حدیث ہمیں یہی سمجھاتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کرو، ان کے مزاج کے مطابق برتاؤ کرو. اس کو ذرا ایک حدیث سے سمجھیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر اپنے گھر پر تشریف فرما تھے. آپ نے ایک تہبند باندھا ہوا تھا. آپ اس کو یوں سمجھیے جیسے ہمارے یہاں وہ لنگی کہلاتی ہے. ایسے ایک کپڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہوا ہے اور آپ آرام فرما رہے ہیں. آپ کا وہ تہبند کا کپڑا کافی اوپر اٹھا ہوا تھا. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کپڑا گھٹنوں تک اٹھا ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت کا واقعہ ہو جبکہ گھٹنے داخل سطر نہ ہو، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ گھٹنے سے تھوڑا نیچے تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تہبند جو ہے اوپر اٹھا ہوا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر. کہ کسی نے دروازے پر دستک دی، نوک کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب ملا انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں. یہ حدیث شریف جو ہیں اس سے ہمیں ایک مسئلہ اور سمجھنا ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر پر جائے، اگر دروازہ بند ہے تو ہم جب دروازہ کھٹکھٹائے، اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں اپنا نام بتلانا ہے کہ میں فلاں آدمی ہوں. اگر نام سے پہچان نہ ہو تو پھر اپنا جو پہچان کا دوسرا طریقہ ہے وہ بتائے، اپنی سرنیم بتائے. اور ہمارا یہ حال ہے، کسی کے دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا کون، تو کہتے ہیں کہ میں ہوں. اب اس سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کون آدمی ہے. یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت فرمائی انا ابو بکر، اے اللہ کے رسول میں ابو بکر ہوں.
آپ وہاں بستر پر آرام سے تشریف فرمائے کہ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر تشریف فرما ہوئے، سرکار کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پر دستک دی کسی نے۔ پھر پوچھا گیا من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ یہ کس نے کھٹکھٹایا؟ جواب ملا انا عمر، کہ اللہ کے رسول میں عمر ہوں۔ فرمایا کہ اندر آ جائیے، اندر آ گئے، بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ دروازے پر کسی نے دستک دی، پھر پوچھا کون ہے؟ تو جواب دیا انا عثمان، میں عثمان ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، آپ جس ہیئت پر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس ہیئت کو بدل لیا۔ جو کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے تہبند کا، اسے آپ نے ٹھیک کیا اور اس کو پیر کو اس کے ذریعے سے ڈھانپ لیا۔ پھر اس کے بعد اجازت دی کہ عثمان اندر آ جا۔ وہ بھی آ کر تشریف فرما ہوئے۔ تھوڑی دیر یہ حضرات بیٹھے، اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوئے۔ ازواج مطہرات میں سے یا کوئی دوسرے صاحب وہاں بیٹھے تھے، ان حضرات کے جانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول، پہلے ابو بکر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہیں، آپ نے تہبند بھی نہیں نیچے کیا، پھر عمر آئے، پھر آپ اسی ہیئت پر بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی ہیئت بھی بدل لی اور اپنا کپڑا اور تہبند بھی نیچے کر لیا، اس کی کیا وجہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں، میں اس آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیا والے تھے، ان کا لقب ہے کامل الحیاء والایمان، اللہ تعالیٰ نے کامل حیا والا ان کو بنایا تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے مزاج کی رعایت فرمائی کہ اگر یہ لباس اور یہ کپڑا اسی طرح رہے گا تو عثمان کو ناگوار ہوگا، یہ ان کے حیا کے خلاف ہیں، اس لیے آپ نے وہ کپڑا ان کی رعایت میں نیچے کر لیا۔ معلوم ہوا کہ سرکار صحابہ کرام کے مزاج کی رعایت فرماتے تھے۔ سامنے جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے مزاج کی رعایت کرنا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، ورنہ صحابہ کرام تو فداکار ہیں، سرکار کے جانثار ہیں، آپ کے ایک اشارے کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، اور ہر صحابی کی یہ آرزو اور تمنا ہے کہ ہم سرکار کے اشارے پر مر مٹ جائے۔ اس لیے اردو کے ایک شاعر نے اچھی بات کہی، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ ہر صحابی کی آرزو اور تمنا کہ ہماری گردن ہو اور سرکار کے قدموں میں ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ رہا۔ دوسرے ایک واقعے سے سمجھیے، ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جیسے ہی حضرت عمر کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آج میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ پھر حضور نے وہ خواب ارشاد فرمایا کہ آج میں نے خواب میں جنت کو دیکھا اور جنت میں ایک عالیشان محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو وہاں جو گیٹ کیپر ہوتا ہے، وہاں کا جو نگران ہے، دربان ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ عمر کا محل ہے۔ وہ محل اتنا خوبصورت تھا، دل میں خیال آیا کہ میں ذرا چل کر اس محل کو اندر سے دیکھوں، لیکن پھر میرے دل میں اچانک خیال آ گیا کہ عمر بڑے غیرت مند آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا غیرت مند بنایا ہے، اگر میں ان کی اجازت کے بغیر یا ان کی موجودگی کے بغیر اس محل میں داخل ہو گیا تو یہ عمر کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب بیان فرما رہے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہاری شان غیرت کی وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا، ورنہ میرا ارادہ یہ ہوا کہ میں اندر چل کر اپنے بھائی کا محل دیکھ لوں، لیکن تمہاری غیرت کا خیال آیا اور میں اندر داخل نہیں ہوا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. اے اللہ کے نبی، او علیک یا رسول اللہ اغار، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں عمر، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غیرت مند بنایا ہے، اس لیے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا. یہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیرت کی رعایت فرمائی، ان کے مزاج کی رعایت فرمائی. یہ سرکار کا اسوہ اور طریقہ رہا ہے کہ سامنے جیسا آدمی آتا ہے اس کے مزاج کی رعایت کرنی ضروری ہے. ہماری طرح نہیں کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے. ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا رمضان میں. ویسے تو آپ کا پوری زندگی رمضان کے اعتکاف کا معمول رہا ہے. آپ نے ارادہ فرمایا. صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی دلی خواہش اور تمنا ظاہر کی کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کے ساتھ 10 دن کا اعتکاف کر لوں. ویسے تو عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس لحاظ سے الگ تھا کہ حضرت عائشہ کا جو حجرہ اور کمرہ ہے مسجد نبوی کے بالکل لگا ہوا، اور ان کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے. اس لیے دروازے کے ساتھ اگر ان کا حجرہ ہو جائے تو وہاں کوئی پردے کے سلسلے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہوگا. آپ نے اجازت دے دی. جب 20 رمضان ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے. جب وہاں سے آپ واپس تشریف لائے، مسجد میں دیکھا تو بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں اعتکاف کے لیے. آپ نے پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ یہ دیگر ازواج مطہرات کے خیمے ہیں. ان کو جب پتا چلا کہ حضرت عائشہ کو اعتکاف کی اجازت مل گئی ہے تو ساتھ میں ہم بھی موقع سے فائدہ اٹھا لے، یہ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے بھی اعتکاف کے لیے اپنے خیمے وہاں مسجد نبوی میں بنوا لیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا، آپ نے دیکھیے کیسا طریقہ اختیار فرمایا. ایسا نہیں کہ سب کو ایک دم سے نکال دیا. آپ نے ازواج مطہرات کے مزاج کی رعایت فرمائی، اور پہلے تو آپ نے سارے دوسری ازواج مطہرات کے خیمے ہیں وہ اٹھوا لیے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج کی رعایت میں ان کو صراحتاً اجازت ملی تھی، اس لیے دوسری ازواج مطہرات کے خیمے اٹھوا لیے کہ کہیں عائشہ کو ناگواری نہ ہو. اور پھر بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ دوسری ازواج مطہرات کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے خیمے کو بھی اٹھوا لیا، اور حضرت عائشہ کو کوئی ناگواری نہ ہو اس لیے آپ نے پھر اعلان فرمایا کہ اس سال ہم بھی اعتکاف نہیں کریں گے، کہ کہیں ازواج مطہرات میں سے کسی کی دل شکنی نہ ہو، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. پوری زندگی میں، پوری حیات طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک رمضان ایسا گزرا ہے کہ جس میں آپ نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہ کیا. یہ صرف اور صرف ازواج مطہرات کے مزاج کی رعایت کی وجہ سے تھا. پھر اگلے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور اس گزشتہ رمضان کے 10 دن کی تلافی فرمائی.
معلوم یہ ہوا کہ مذہب اسلام جو ہے یہ ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے. سرکار کی سیرت اور سرکار کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ ان کے مزاج کے مطابق معاملہ کیا جائے. ہمارا معاملہ تھوڑا الٹا چلتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی مشورہ دیا، اس نے وہ مشورہ قبول نہ کیا، تب بھی ہم لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ارے بھائی، سامنے والا آدمی اگر کوئی چیز بتائے، وہ کوئی حاکم اور قاضی تو نہیں ہوتا، وہ ایک مشیر کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور اس کا مشورہ دینا اور ہمارا مشورہ لینا یا اس کا مشورہ طلب کرنا، ہمارا کسی چیز کے مشورے کو دینا، یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا. اس کے اندر ہمیں اپنے مزاج میں تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ناراضگی کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ سرکار کی تعلیمات رہی ہے کہ آپ نے ہمیشہ سے صحابہ کرام کے مزاج کی رعایت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں سرکار کی کامل اتباع نصیب فرمائے، آپ کے اسوے اور طریقے کو زندگی میں اتارنے کی توفیق سعید عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.